ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن عمل صالح نہیں. اور ہم اپنے غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس اچھے عمل بہت ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں. آپ چلے جائیے بامبے کے ٹاٹا ہاسپٹل میں، اور جاتے ہی ہوں گے بہت سے لوگ علاج کے لیے کینسر کے. آپ دیکھیے وہاں کتنے لوگ مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں، کتنی سنستھائیں وہاں کام کرتی ہیں. کوئی ٹرک بھر کے کھانا لا رہا ہے مریضوں کو دے رہا ہے، کوئی ٹرک بھر کے پھل فروٹ لا رہا ہے مریضوں کو دے رہا ہے، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے پیشنٹ پر کتنا خرچہ ڈاکٹروں نے بتایا ہے، آئیے ہمارے ساتھ فلاں سنستھا میں چلیے، فری میں یہ چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے وہ فری میں آپ کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا. کتنا اچھا کام ہے. غریب لوگوں کے علاج کو کرانا اور ان کی مدد کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور یہ غیر مسلم لوگ کر رہے ہیں. گرمیوں میں ابھی مئی اور جون کی جب گرمی شروع ہوگی تو اسٹیشنوں پر آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ٹھنڈا پانی لے کر آپ کے ٹرین کے کوچ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کی بوتلوں میں ٹھنڈا پانی بھریں گے، آپ کو پلائیں گے. کتنے پیاؤ آپ کو جگہ جگہ کھلے ملیں گے، آئیے ٹھنڈا پانی پیجیے، فری میں پانی پلایا جائے گا آپ کو جگہ جگہ پر. دیکھیے کتنا اچھا کام ہے. لیکن ان کاموں کی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں. آج ہمارے اندر ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک آدمی 10 20 50 لوگوں کو روزہ افطار کرائے گا اور اس کی ویڈیو بنائے گا، فوٹو ویڈیو بنا کے باقاعدہ فیس بک پہ ڈالی جائے گی، واٹس ایپ گروپ پہ ڈالی جائے گی، خاص طور پر پلیٹوں کی فوٹو لی جائے گی، دیکھیے ہم نے روزہ دار لوگوں کو کیا کیا کھلایا. عمل تو ہے لیکن عمل صالح نہیں. ابھی کسی کو حج یا عمرے کی پرمیشن مل جائے اور چلا جائے عمرہ کرنے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لے گا، فوٹو کھینچے گا اور واٹس ایپ پہ ڈالے گا، فیس بک پہ ڈالے گا، اور گھڑیال کے آنسو بہاتے ہوئے کیا لکھے گا فیس بک پر معلوم؟ اللہ نے مجھے عمرے کی توفیق دی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اللہ میرے عمرے کو قبول فرمائے. اور مقصد کیا ہے کہ ہم سیلفی لے کر یہ دکھائیں لوگوں کو کہ دیکھو میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں، دیکھیے احرام پہنے ہوئے ہوں، دیکھیے قربانی آئی، بکرا لیا، بکرے کا فوٹو کھینچا ڈال دیا فیس بک پر، واٹس ایپ گروپ میں. صاحب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، 25,000 کا میں نے بکرا خریدا ہے، دعا کیجیے اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے. آج ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. دونوں ضروری ہے. اور اکثر میں اس کی مثال دیتا ہوں موبائل اور سم سے.
آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی موبائل ہو، آپ کے پاس ایپل کا موبائل ہو، آپ کے پاس آئی فون ہو، آپ کے پاس Z6 فولڈ ہو، قیمتی سے قیمتی موبائل، 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل ہے آپ کے پاس، خرید کے لائیے آج اور لگائیے کان میں اور بولیے ہیلو ہیلو. ارے صاحب یہ تو آواز ہی نہیں جا رہی ہے، میری تو بات ہی نہیں ہو پائے گی. ارے میں نے تو موبائل بات کرنے کے لیے خریدا تھا، قیمتی موبائل، لیکن بیکار ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس میں سم نہیں ڈالیں گے. بغیر سم کے موبائل چل جائے گا؟ قیمتی موبائل، لیکن جب تک اس میں سم نہیں پڑی ہوگی، آپ اپنے بھائی سے، آپ اپنے باپ سے، آپ دلی، کولکتہ، بامبے، مدراس، سعودی، کویت، دبئی، قطر، بحرین نہیں بات کر پائیں گے. اور آپ کے پاس اگر سم ہے، کسی بھی کمپنی کی لے لو، اور اس میں اچھا خاصا بیلنس بھی ڈال دو، 10,000 20,000 50,000 کا بیلنس بھی پڑا ہوا ہے اس میں، اور اس سم کو لے کر کان میں لگا کے کہو ہیلو ہیلو، وہ سم بھی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں. آپ کہیے صاحب میں نے تو اس میں بیلنس بھی بڑھوا لیا ہے، پھر کیوں نہیں بات ہو رہی ہے؟ نہیں بات ہوگی. 1 لاکھ روپے کا بیلنس ڈال دو، سم بیکار. کیوں؟ کیونکہ وہ موبائل میں نہیں پڑی ہوئی ہے، باہر رہے گی، بیکار. جب اس سم کو موبائل میں ڈال دو گے تو وہ سم اپنا کام کرے گی. تو جس طرح موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کارڈ کے لیے موبائل ضروری ہے، اسی طریقے سے ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں. ہمارے بھائیوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس عمل ہے لیکن ایمان نہیں. میرے بھائیوں، جو چیزیں ہمیں خسارے سے اور نقصان سے بچاتی ہیں ان میں ایمان اور عمل صالح بھی ہے. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، روئے زمین پر جتنے بھی لوگوں کو تم دیکھ رہے ہو سب کے سب نقصان میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کے سب نقصان میں ہیں، سب خسارے میں ہیں. لڑکا لڑکی، بڑا چھوٹا، مرد عورت، بوڑھا جوان بچہ، سب نقصان میں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی، کرسچن، جتنی بھی انسانیت کو تم دیکھ رہے ہو سارے کے سارے انسان نقصان میں اور ٹوٹے میں ہیں اور گھاٹے میں ہیں. جو لوگ نقصان میں نہیں ہیں ان کو اللہ نے مستثنا کر دیا، ان کو اللہ نے الگ کر دیا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ان 4 لوگوں میں 2 لوگ وہ بتلا رہا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ نقصان میں نہیں ہے. تو ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. اب آئیے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بہت سے درجے ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اور میں ہر ایک شعبے پر نہیں چل سکتا. ساری ایمان کے سارے شعبے آپ کو 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں نہیں بتائے جا سکتے. اس لیے میں نے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر ایمان کے 3 شعبوں کا، ایمان کی 3 برانچز کا، ایمان کی 3 شاخاؤں کا ذکر ہوا ہے. انہی 3 شاخاؤں کا ذکر آج میں کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. وہ کیا ہے 3 چیزیں؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں. الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہیں. 70 کا لفظ سے مراد 70 گنتی نہیں ہے، کوانٹٹی مراد نہیں ہے کہ 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کی بہت ساری شاخائیں ہیں، ایمان کی بہت سے شعبے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگ بھی اپنی مادری زبان میں بولتے ہیں اے سدھر جاؤ، اور پھر دیکھا کہ نہیں سدھر رہا ہے کوئی آدمی کہ مان جاؤ اپنی حرکت سے، 50 جوتے لگاؤں گا تمہیں. تو یہ 50 جوتے لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گن کے 50 جوتے تمہیں لگائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سخت سزا دیں گے تمہیں، ہم بہت زیادہ ماریں گے تمہیں، بہت زیادہ پیٹیں گے تمہیں ہم. تو یہاں 70 سے زیادہ کی جو گنتی بتائی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ایمان کے بہت زیادہ برانچز ہیں، ایمان کی بہت زیادہ شاخائیں ہیں. ان میں 3 شاخاؤں کا ذکر کیا ہے اللہ کے رسول نے. پہلی شاخ، پہلی برانچ، پہلا شعبہ اور پہلا درجہ، اور وہ درجہ سب سے افضل ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. ایمان کا پہلا درجہ، ایمان کی پہلی شاخ، ایمان کا پہلا شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کا کہنا. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا دوسرا شعبہ، ایمان کی سب سے نچلی شاخ، یہ تو سب سے افضل شاخ ہو گئی لا الہ الا اللہ. سب سے کمتر درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز پڑی ہو اس کو دور کر دینا. اور ایمان کا ایک اور درجہ جو بتایا اس حدیث کے اندر وہ ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم و حیا یہ ایمان کا تیسرا درجہ. فرمایا یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ، ایک شاخ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے. اب سنیے، 3 چیزوں ہی کی وضاحت آج ہوگی. پہلی چیز فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا لگ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ لو بس سب سے افضل ایمان مل گیا، سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ حاصل ہو گیا؟ نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اپنے اندر جو تقاضے رکھتا ہے، آپ سے جو مطالبات ہیں اس کے، اس کو پورا کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب. دیکھیے لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہوا؟ لا معبود الا اللہ. لا الہ الا اللہ اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا مسجود الا اللہ. لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ مانو. لا الہ الا اللہ یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اسی کو سجدہ ہوگا، کسی اور کو سجدہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اللہ ہی موجود ہے، علم کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں. لوگ بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے. اللہ
سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کا علم سمندر میں ہے، یعنی اللہ سمندر میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کیا پڑا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ لیٹرین میں نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ لیٹرین کے اندر کیا ہے۔ تو اللہ ہر جگہ موجود نہیں لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ اور توکل کیا جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اس تقاضے کو پورا کرنا یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو جنتی بنا دیتا ہے، اور اس جملے کو پڑھے بغیر اگر کوئی آدمی اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور مر گیا تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان، ایک شخص زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا، 70 سال اور 80 سال کی عمر اس نے کفر اور شرک میں گزار دی، لیکن مرنے سے پہلے اس کو اللہ نے توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا اقرار کر لیا اور مر گیا، تو یہ انسان جنت میں چلا گیا۔ سوچئے، یہ 80 سال کا بوڑھا آدمی اگر یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو کہاں جاتا؟ شرک اور گناہ اور کفر کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اگر یہ کلمہ نہ پڑھتا تو کہاں جاتا؟ 80 سال تک گناہ کرتا رہا، لیکن گناہ شرک کرتا رہا، اور شرک کرنے کے بعد جب توفیق ملی تو مرنے سے ایک دن پہلے یا مرنے والے دن اس نے کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں بہت گناہگار تھا، ہمیں معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے اقرار کیا اور اس کے بعد میں وہ مر گیا، جنت کا مستحق ہو گیا۔ کیوں؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد اس نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اسلام لانے کے بعد اس نے جتنے بھی گناہ کیے سارے کے سارے گناہ مٹا دیے گئے۔ تو وہ آدمی جس نے کلمہ پڑھا اس کے سارے گناہ مٹ گئے، اب یہ آدمی جنت کا مستحق ہو گیا۔ اگر کلمہ نہ پڑھتا تو جہنم میں جاتا، کلمہ پڑھ لیا تو کہاں گیا؟ جنت کے اندر چلا گیا۔ اور ایسے ایک دو نہیں، کئی واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک دن کا بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، اور وہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا، یعنی اسی دن مر گیا، کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کا وقت ہی نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھ لیتا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں آیا کہ وہ روزہ رکھ لیتا، حج کا سیزن بھی نہیں آیا کہ وہ حج کر لیتا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، کلمہ پڑھا، میرے بھائی، اور اسلام کا مستحق ہو گیا، اس لیے کہ اس کو نماز کا موقع ہی نہیں ملا، روزہ رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ درج ہے، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ خیبر ایک قلعہ تھا، اس قلعے کے اندر یہودی رہا کرتے تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور چاروں طرف سے آپ اور آپ کے صحابہ نے خیبر کو گھیر لیا، اس وقت خیبر کا ایک یہودی جو بکریوں کا چرانے والا تھا، وہ کسی جنگل میں بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، جس کا نام اسود تھا، اس کا نام اسود تھا۔ وہ بکریوں کو چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، جب وہ بکریاں لے کر آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے خیبر کو گھیر لیا گیا ہے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں نے خیبر کو، اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو صحابہ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ یہودی اسود پوچھ رہا ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ خیمہ لگا ہوا ہے, پردہ دیکھ رہے ہو نا, اس پردے کو ہٹانا, تمہیں محمد رسول اللہ دکھ جائیں گے. اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ محمد رسول اللہ جن کے صحابہ بہت عزت کرتے ہیں, کئی باڈی گارڈ ہوں گے محمد رسول اللہ کے پاس, ایک اعلیٰ قالین بچھی ہوگی, بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, چاروں طرف ان کے باڈی گارڈ ہوں گے. اسود یہی تصور کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہی ہوگی. جب وہ خیمے کی طرف آگے بڑھتا ہے, جب وہ آگے کی طرف جاتا ہے اور پردہ ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچی زمین پر ایک چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کچی زمین پر, جیسے یہی آپ لوگوں کی جو کچی زمین ہے, ایسی کچے فرش پر کچی زمین کے اوپر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا کر اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوٹ کر صحابہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے کس آدمی کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ مجھے کسی معمولی آدمی سے نہیں, مجھے تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. فرمایا بھائی اس خیمے میں محمد رسول اللہ ہی ہیں, جاؤ ملو. اسود اب خیمے کا پردہ ہٹاتا ہے اور محمد رسول اللہ سے عرض کرتا ہے کہ میں اسود ہوں, اسی قلعے کا رہنے والا ہوں جس قلعے کو آپ اور آپ کے صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. آپ سے کچھ بات کرنے کے لیے میں آیا ہوں. آپ نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی. آؤ. جب اندر گئے, اسود جب اندر گیا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا بیٹھ جاؤ چٹائی پر. جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے کہا بتاؤ اسود کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کہا کہ میں کیا حقیقت میں محمد رسول اللہ سے مل رہا ہوں؟ فرمایا جی میں ہی محمد ہوں, عبداللہ کا بیٹا ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, لہذا میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں محمد رسول اللہ بھی ہوں. کہا کہ آپ کی دعوت کیا ہے, کس چیز کا پیغام دیتے ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کا مشن کیا, آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بہت چھوٹی سی, اور وہ دعوت ہے قل لا الہ الا اللہ. وہ دعوت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کہہ دو اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں, تم کہہ دو لا الہ الا اللہ. بس یہی ہماری دعوت ہے, لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. وہ اسود تھا, یہودی تھا, گرچہ کافر تھا, لیکن جانتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوا رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا وہ جانتا تھا. آج ہم مسلمان ہیں نہیں جانتے, ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں, تعویذ اور گنڈا بھی گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں, ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور مزاروں پہ جا جا کے چادر بھی چڑھا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور باباؤں کے دربار پہ جا کے تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا اس طریقے کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور جا کر تبرک بھی حاصل کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, وہ یہودی تھا, اسود کافر تھا, لیکن جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیں گے تو ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا. کہے محمد ابن عبداللہ اس دعوت پر اگر میں نے عمل کر لیا تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ جنت میں داخل کر دے گا. اس نے پھر پوچھا اگر میں یہ کلمہ نہ پڑھوں, اگر میں لا الہ الا اللہ نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اللہ جہنم میں داخل کرے گا اور مشرک کی کوئی بخشش و مغفرت نہیں. اچھا, اس نے تھوڑی دیر وہیں بیٹھ کر غور کیا اور پھر کہنے لگا ہاتھ یدک,
اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اس کلمے کا اقرار کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس اسود نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے نبی اب کام کیا ہے میرا؟ ابھی تک تو میں یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوں، اب کام بتاؤ میرا۔ اسلام لے آیا، اب مجھے یہودیوں کی بکریاں نہیں چرانا، اب مجھے یہ کام نہیں کرنا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسود اس وقت نماز کا ٹائم نہیں ہے کہ میں تم سے کہوں کہ نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں روزہ رکھو، حج کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں حج کرنے جاؤ، اس وقت کچھ نہیں ہے۔ ہاں فلاں بستی میں جاؤ، لوگ جہاد کر رہے ہیں، ہمارے صحابہ کافروں سے لڑ رہے ہیں، ہم نے ان کو بھیجا ہے، تم بھی جاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے تلوار لی، کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی اگر میں میدان جہاد میں گیا، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو فرمایا غازی کہلاؤ گے۔ کہا اللہ کے نبی اگر میدان جہاد میں گیا اور مار ڈالا گیا، قتل کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا لکل جنہ، پھر تیرے لیے جنت ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، ان بکریوں کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ بکریاں تم چراتے ہو؟ بولے جی۔ کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہیں۔ فرمایا یہودیوں کی بکریاں ہیں، اور ان بکری اور قلعے کا تو آپ نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے تم نے نہیں کیا تو پھر جہاد بھی تمہارا بیکار ہے۔ اتنا بڑا کام جہاد کا، لیکن بیکار اگر لوگوں کی امانتیں تم نے واپس نہیں کی۔ امانت میں خیانت کر کے اگر جہاد لڑو گے تو جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، ساری عبادت عمل بیکار ہو جائے گا تمہارا۔ ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دو۔ فرمایا اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے خیبر کا دروازہ کھول دیجئے۔ اچھا پھر ان بکریوں کو ہم خیبر کے دروازے کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور وہاں سے یہ بکریاں اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں گی۔ ہم جب بھی بکریاں چرا کے آتے ہیں ہم خیبر کے دروازے تک بکریوں کو لاتے ہیں اور بکریاں وہاں سے اپنے اپنے گھر خود ہی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو آپ نے ایک صحابی سے کہا جاؤ اور ان کی بکریوں کو خیبر کے دروازے تک چھوڑ دو، اسود کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اسود ساتھ گیا، اسود ساتھ میں گیا اور بکریوں کو دروازے تک چھوڑ دیا۔ بکریاں وہاں سے اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی گئیں اور اسود تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں چلا گیا، جہاد کیا، تھوڑی دیر لڑا، ایک دو کافروں کو مارا بھی، قتل بھی کیا اور بالآخر میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ اسود کی گردن پر بھی تلوار چل گئی، اسود بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام جو وہاں لڑ رہے تھے ان کو معلوم ہی نہیں یہ کون ہے، آیا لڑا قتل ہو گیا، ہماری طرف سے لڑ رہا تھا، کافروں کو مار رہا تھا، لیکن ہم تو جانتے نہیں کہ یہ کون آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کی جب شکل دیکھی تو صحابہ سے کہا چوکو نہیں، یہ وہ شخص ہے جو آج ہی ایمان لایا، یہ وہ شخص ہے جس نے آج ہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آئے میرے ساتھیو، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، یہ پہلا وہ آدمی ہے جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی حج نہیں کیا، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ڈائریکٹ میدان جہاد میں کود گیا اور شہید کر دیا گیا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جو آج اسلام لایا اور کلمہ پڑھنے کے بعد شہید ہو گیا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے بغیر نماز پڑھے اور بغیر روزہ رکھے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ بتانے کا مقصد پورے واقعے کو سامنے رکھنے کے بعد کیا ہے جانتے ہیں؟
صرف اتنا کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں چل